نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ فإن حاجوک، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں، فقل، پس آپ فرما دیجئے، اسلم، تو میں تو دل سے مسلمان ہو گیا یا دل سے حوالے کر دیا، کس کو؟ وجہی، یا اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جو کوئی بھی میرا تابع دار ہوگا، وقل، اور آپ فرما دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی اور عیسائی، والامیین، اور مشرکین مکہ، اسلمتم، کیا تم بھی اسی طرح اپنے دل کو رب کے حوالے کر رہے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ بھی آپ کی طرح اللہ کو دل سے تسلیم کر لیں، فقد اہتدوا، تو وہ بھی ہدایت پا جائیں گے، وإن تولوا، اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لیں، فإنما، تو پس بے شک، علیک البلاغ، آپ کے ذمے ہے پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں اس کو دیکھ لوں گا، اب آپ چھوڑ دیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، بس آپ کی ڈیوٹی ختم ہوئی، اب میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ میں حساب کتاب کر لوں گا، یا میرے علم میں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب میں جانوں اور وہ جانوں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون بآیات اللہ، آیات آ جانے کے بعد پھر ان کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں کیا، ویقتلون النبیین، پیغام لانے والے رسولوں کو شہید کر دیا، بغیر حق، بغیر کسی جرم کے، نہ اخلاقی حق تھا ان کے پاس انہیں شہید کرنے کا، نہ قانونی حق تھا، نہ شرعی حق تھا۔ اب میں بتلاؤں گا بھائی حق کون سا ہے، کس جگہ پہ آپ قتل کر سکتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور اسی طرح انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو دین حق کا پیغام دیتے تھے، وہ پیچھے گزر چکا ہے، قائمم بالقسط، جو شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، یہاں انصاف مانا نہیں، شریعت کے مطابق، من الناس، نبیوں کے بعد جو لوگ آئے، تو کیا ہے ایسے کو لیے، فبشرہم بعذاب علیم، نبیوں کو شہید کرنے والوں کے لیے بھی اور نبیوں کے تابع داروں کو شہید کرنے والوں کے لیے بھی سزا ایک ہی ہے، فبشرہم بعذاب علیم۔ ہونا تو یہ تھا، یہ تھا کہ جو نبیوں کو شہید کرتے وہ بڑا جرم تھا، ان کی سزا اور ہوتی، اور جو عام لوگوں کو شہید کرتے ان کی سزا ہونا چاہیے تھا نا، انبیاء کا درجہ زیادہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، تو ان کے لیے سزا الگ ہوتی، اور جو عام لوگ تھے سزا الگ ہوتی، لیکن سزا ایک ہے۔ کیوں؟ کہ انہیں ایک جرم کے اندر شہید کیا گیا، دونوں کا کام ایک تھا، نبیوں کا بھی
اور نبیوں کے ماننے والوں کا کام ایک تھا، لہذا سزا بھی ایک ہی رکھی۔ اولئک الذین، یہ ایسے لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال ہم نے دنیا میں بھی برباد کر دیے اور آخرت میں بھی برباد کر دیے۔ اس کا مطلب ہے جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کا دنیاوی طور پہ بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ نماز صرف ٹکرے مارنے کا نام نہیں ہے، اس کا کوئی دنیا میں بھی فائدہ، اس لیے تو کہا گیا کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جنت یا اللہ کے انعامات، جو اللہ کے احکامات مانے گا اسے صرف آخرت میں نہیں ملیں گے، اس کے دنیا میں بھی کچھ انعامات ملتے ہیں، اسی لیے وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تو دنیا کے انعامات سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اور آخرت میں جنت سے محروم ہو جائے گا، دیدار خداوندی سے محروم ہو جائے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور آخرت میں کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے میں مدد نہیں کر سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔